آج ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ جو شخص بھی آج رات انا اعطیناک الکوثر اس طرح پڑھ لے گا، سارا سال اس کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوگی، اور اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے ایسے ختم ہوں گے کہ جیسے اس کے اوپر قرضے تھے ہی نہیں۔ یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہر بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ کے اوپر انعام و تجلیات کی بارش ہو، اور پورا سال آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملتا رہے، تو یہ آپ کے پاس بڑا اہم ترین موقع، کیونکہ دیکھیں یہ وہ رات ہے جس رات کا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اب آپ نے ذرا سمجھنا ہے کہ آپ نے سورۃ کوثر کو کس تعداد میں اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والا شخص ماہ رجب کے مہینے کی بھی، ماہ شعبان کے بھی، اور اسی طرح ماہ رمضان، 3 مہینوں کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس رات میں اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح اللہ والوں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ ہر سال لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پھر پورا سال غیبی مدد حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ اور سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت، جس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ کہتے ہیں شب معراج، شب برات، یعنی اس مہینے کے اندر شب برات ہوتی ہے جو سال کی عظیم اور بابرکت راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے کہتے ہیں اس جیسا مہینہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے میں آپ نے اس طرح سب سے پہلے کہ درود پاک سے آپ نے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور میں اگر آپ کو سب سے اہم چیز بتاؤں تو اس میں وہ سب سے بڑی عظیم رات ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش، اور یہ وہی رات ہے کیونکہ اس عمل کا آغاز ہے نا، تو اس عمل کے آغاز میں یعنی عمل کا بھی آغاز آپ نے کرنا ہے، اور اس مہینے کی ابتدا یعنی اس عمل سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ چاند رات میں سب سے پہلے صرف اور صرف 10 بار درود پاک شروع میں پڑھیں گے، اور 10 بار ہی آپ آخر میں درود ابراہیم پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اول آخر 10 کی تعداد میں آپ نے جب پڑھا تو کہتے ہیں یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ 300 حاجتیں، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر کے اندر 3 آیات ہیں، تو جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کی 300 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اور ان حاجتوں میں کوئی بھی آپ کی جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت ہے، تو اس مہینے کی اس رات کی برکت سے، کیونکہ استقبال ہوتا ہے نا ماہ شعبان المعظم کا، اس رات میں جب آپ چاند رات میں اس عمل کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیا۔ تو جب آپ اس کا استقبال کرتے ہیں تو پھر یہ پورے مہینے کی برکتیں آپ کو ملتی ہیں، اور ساتھ پچھلے مہینے کی بھی برکتیں۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اپنے مقصد میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے، اس مہینے کی عظیم برکتیں حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ دیکھیں یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے، یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات انعامات والی رات ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے جس تعداد کے برابر آپ کو درود پاک بتایا ہے، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے 5 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو 5 مرتبہ آپ نے صرف یہ پڑھنا، اس کے بعد 5، کیونکہ دیکھیں شعبان جو لفظ ہے نا اس کے اندر 5 حرف ہیں، تو 5 حرف ہیں تو آپ نے اس کو 5 بار ہی پڑھنا ہوگا۔ تو 5 بار جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد دوستو اگلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی ذرا سن لیں کہ 5 مرتبہ تعوذ آپ نے پڑھا، اور 5 مرتبہ ہی آپ نے تسمیہ پڑھا، اور 5 مرتبہ ہی آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کر
کرنی ہے، یوں کہنا یا اللہ میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما دے، 5 مرتبہ آپ نے یہ بات عرض کرنی۔ اب حاجت کوئی بھی ہو سکتی، ہر بندے کی مختلف حاجتیں ہوتی ہیں، مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف اس کے معاملات ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مقصد ہے اور جس کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ دیکھیں اس مہینے میں کیونکہ مغفرت اور بخشش ہے اور اس مہینے میں دعا کا، توبہ کا، استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں سلف صالحین کا بھی معمول تھا، خواتین اور بچوں کی بھی رہنمائی کیا کرتے تھے کہ وہ کون سے عمل کریں اور وہ کیا کیا چیزیں پڑھیں، اور اس میں کہ روحانی فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا اس میں پیغام ہے اور بہت جامع دعا ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کہ خلاصہ بس یہ سمجھے کہ اس میں روحانی فائدے کتنے ہیں کہ گناہوں سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور گناہوں سے بندے کو نفرت بھی ہو جاتی ہے، یعنی آج رات جب آپ گناہوں سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف بھی فرما دے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کو اطمینان اور سکون بھی مل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے قرابت بھی ہو جائے گی اور ایمان کی تازگی بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ یہ رات وہ ہے جس میں معافی مانگنا اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے، اور یہ مہینہ اور یہ راتیں اتنی اہم اور قیمتی ہیں کہ لوگ پورا سال اس رات اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس سورت کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی اس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ رات جو ہے نا، اس رات سے ہی ماہ شعبان کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جب ماہ شعبان کا آغاز ہے تو جس سے قرآن کریم کا آغاز ہے، جب اس سورت کو پڑھا جاتا ہے نا، سورت الفاتحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب کی ماں ہے، اس کی 7 آیات ہیں، اور یہ دیکھیں اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا جو شخص نماز میں اس کو نہیں پڑھتا نا، اگر پورا قرآن بھی پڑھ لے لیکن اس سورت کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں اس کے روحانی بڑے فائدے، اس کی اخلاقی بڑے فائدے ہیں، اور دینی ارتقاء کے لیے یہ انتہائی لازم ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی رحمت ہر ایک کے اوپر محیط ہے، انسان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے بارے میں یہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دلی اطمینان، سکون، گناہوں کی معافی، اللہ کی محبت میں اضافہ، یہ سارے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو اتنے بڑے صحابی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دل کے ساتھ اس سورت کو آج رات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ انہوں نے تو مطلقاً اس بات کے کہا ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اس کو مشکل اور پریشانی میں پڑھتا ہے تو اللہ حاجت پوری فرما دیتا ہے، لیکن آج رات جب آپ اس کو 41 بار پڑھیں گے نا، یہ 41 کا عدد آج کی رات کے لیے بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی تلاوت سے بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، گھر میں بے تحاشا برکت آتی ہے، جسمانی روحانی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ہمیں اخلاق میں بہتری سکھاتی ہے، شکر گزاری کا درس دیتی ہے، صبر شکر اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر استغفار ہے، جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس میں ہدایت کی تعلیم بھی شامل ہے، اور اس کو پڑھنا یہ بہت زیادہ مستحب کہلاتا ہے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے سے دعا اور عبادت کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو سکون اور طاقت دونوں چیزیں میسر آتی ہیں، تو اس لیے دوستو دل کی دھڑکنیں، ذہنی اضطراب اور ایمان میں اضافہ، اللہ کے قریب ہونے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، رب کائنات اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، جو شخص امتحانات میں کامیابی چاہتا ہے، جو اپنے کاروبار، اپنی تجارت کو عظیم لے کر جانا چاہتا ہے، اوپر بلندی پر لے جانا چاہتا ہے، اور تجارت میں خیر و برکت چاہتا ہے، اپنی حاجت اور دعا کی قبولیت چاہتا ہے، تو اس کے پاس آج بڑا بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو ہرگز باقی راتوں کی طرح غفلت اور سستی میں نہ گزاریں۔ خدارا اس رات کی قدر کیجئے گا۔ ہم سب اس رات میں اس طرح اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، پھر جو ہم مانگیں گے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ سادی سی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس
کو چاہے کوئی اور عمل کرے یا نہ کرے وہ اس عمل کو ہر حال میں ضرور پڑھ لیتا ہے تو روحانی فوائد دیتی ہے، بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیاں، سکون اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور جو آگے آپ نے تسبیحات پڑھنی، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے، رزق اور حفاظت کا ذریعہ یہ بنے گا، ہر کام میں اللہ کی مدد اس کو ملتی رہے گی، کیونکہ کلمے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ مختلف لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ہر پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے بھلا کیا کیا فائدے اور کیا کیا انعام ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، وہ بھی اس رات میں تو پریشانیوں سے اور غموں سے نجات مانگے تو مل جاتی ہے، تو رزق کی طلب کرے تو اس کو اسی رات میں ہی عطا، کیونکہ اہم فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اس لیے فیصلے، اور اس رات کے بارے میں میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے حوالے سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت، برکت، حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انعامات ہی نہیں انعامات ملتے جائیں گے۔ اب دوستو کیونکہ آپ کو جو چیز میں بتانے لگا ہوں نا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور کیا یہ تسبیح ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اب جس سورت کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ سورت کوثر ہے جس کا ایک اچھا آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو قرآن کریم کی پہلی سورت کا میں نے تذکرہ کیا اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس سے بھی پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے نیت جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں بار بار سمجھانے کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے ہر بھائی بہن مشکل سے نجات حاصل کر سکے، اپنی من چاہی مرادیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکے۔ اب آپ نے سورت کوثر کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کی صرف اور صرف 3 آیات ہیں، کیونکہ سب سے مختصر سورت ہے، مگر اپنے معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ سورت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظیم نعمت عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس سے مراد جنت کی وہ نہر ہے اور بے شمار بھلائیاں ہیں جو اللہ پاک نے رسول پاک کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے نماز قائم کرنا، قربانی کا حکم دیتی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کے کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو اس حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو سنت رسول پر عمل کرنے والے۔ علماء کے مطابق سورت کو کثرت سے تلاوت دل کے سکون عطا کرتی ہے، مایوسی کو ختم کر دیتی ہے، اللہ پر توکل کو مضبوط بناتی ہے، ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں یہ مہینہ اپنی عظمتوں کے اعتبار سے، اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے عظیم مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کی اب قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ ماہ رجب کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے وہ کم از کم اس مہینے کا ادب کر کے اس کی اس چاند رات میں یہ عمل کر کے یہ تمام انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے نا، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہیں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے میں اس کو آج نہیں کر سکتا کل کروں گا، تو ایسی بات نہیں، بلکہ آپ نے آج ہی کرنا، اور جہاں بھی آج چاند رات ہے وہاں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، زندگی میں بہت بڑے انعامات اس بندے کو مل جاتے ہیں جو بندہ پڑھتا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو فقط صرف اور صرف آپ نے دوستو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چند ایک اور تسبیحات دیکھیں، جیسے یہ رجب، یہ ماہ شعبان کا مہینہ 5 لفظوں پر مشتمل ہے نا، تو اسی طرح 5 ہی چیزیں اس عمل کے اندر ہیں۔ گویا آپ نے آج رات فقط 5 کام کرنے ہیں، اس میں سے 2 کام میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں۔ اس سے پہلی درود پاک سے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں نا وہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ میں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے، نہیں، وہ ساری چیزیں اس عمل کا حصہ ہیں۔ اس لیے آپ نے ان تمام
تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے مطابق اس کو پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو ایمان کی مضبوطی ملے اور آپ کو یہ انعامات ملے۔ اب یہ سورت پڑھنے کے بعد اگلا تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے نا وہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہی کام ہے کہ جو ہر شخص کرنا چاہتا ہے اور ہر شخص کی طلب ہوتی ہے، ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں زندگی کے مختلف راستے انسان کے بند ہو جاتے ہیں۔ اب جو کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، ایمان مضبوط کرتے ہیں، زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان اسماء مبارکہ میں سے ان تسبیحات میں سے ایک آج کی یہ تسبیح ہے جو اللہ کی نرمی، حکمت، بریک بینی اور خفیہ مہربانی کو بیان کرتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات میں گر جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب وہ کیا کرے؟ تب وہ اس تسبیح کو پڑھے اور دل کو امید، سکون اور یقین عطا کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا معنی وہ ذات جو نہایت ہی بریک بین ہے، بندے کے حال کو جانتی ہے، ایسی جگہ سے مدد پہنچاتی ہے جہاں سے بندے کو غمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ کی لطافت، نظر نہ آنے والی تدبیر، خاموش مدد، نرمی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا، دکھ کے اندر راحت اور اس راحت رکھ دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربانی اور بریک بین ہے۔ یہ آیہ مقدسہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی سے بھی واقف ہے، جو ہمارے دل کے اندر خیال گزرتا ہے رب کائنات اس خیال سے بھی واقف ہے۔ جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہے، جو سخت اور ناممکن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اس سے پڑھنے سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیونکہ یہ تسبیح پڑھنی ہے نا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر کیا مہربانی فرمائے گا کہ اس کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے۔ آپ نے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی بعض لوگوں کو کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اتنے وہ مالدار ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل ہی نہیں وہاں جا سکتی، اور رزق میں بے حساب برکت، یعنی رزق آتا مگر شور کے بغیر، اور پھر اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو، اس کو کہتے ہیں کمالات، اور وہ کب ملیں گے؟ اس رات میں جب آپ اس طرح یہ پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں بے چینی، گھبراہٹ اور خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے دل بھی نرم ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، امید بڑھتی ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی بلکہ کمالات سے آتی ہے، اور وہ کمالات آپ کو اسی عمل کے ذریعے ہی نصیب ہوتے ہیں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ تسبیح بھی آپ نے 41 بار پڑھنی ہے، کیونکہ کسی کا اچانک رویہ بدل جانا اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی راستہ خود بخود بن جانا، کوئی فیصلہ حق میں ہو جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی لطیف تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں یہی ذکر جو یہی تسبیح آپ کو میں نے بتائی ہے نا، یہ اللہ دیکھیں اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح گھریلو مسائل میں کو حل کروانے کے لیے، اولاد کی ضد میں کمی لانے کے لیے، گھر کے ماحول کو باسکون کرنے کے لیے، اسی طرح کاروبار اور روزگار میں اثر پیدا کرنا، تو آپ نے کیا پڑھنا ہوگا؟ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس طرح آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور جو تعداد بتائیے اس کے برابر۔ اب اس طرح یہ آپ کے لیے چند ایک چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ بیماری اور پریشانی، غلط فیصلوں سے بھی یہ عمل بچاتا ہے، یعنی نقصان میں بھی حفاظت۔ اسی ترتیب کے ساتھ کہتے ہیں دل کو ہمت میں ملتی ہے، اور اگر کوئی کسی قسم کے مشکل میں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کوئی شخص بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں صبر بھی عطا کرتا ہے، شفا کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء بھی فرماتے ہیں جب معاملہ سمجھ سے باہر ہو جائے نا تو پھر بس تم اس ذکر کو پکڑ لو، یہ نام دعا میں شامل ہو تو دعا میں عاجزی آ جاتی ہے، زبان نرم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ بیماریاں جو باطنی ایک جسمانی ہوتی ہیں، ایک روانی ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے ذریعے باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بدغمانی ہے، مایوسی ہے، تو ان سب کو خاموش علاج یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہترین کر رہا ہے۔ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاخیر میں محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ سب ہمیں یہی اس میں مبارک
سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ قریب ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ خاموشی سے سنوار دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہی ذکر جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اسی ذکر کو، اسی تسبیح کو آپ نے 41 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اگلی تسبیح جو پڑھنی ہے وہ بڑی ہی کمال کی ہے۔ وہ اسی طرح جیسے یہ تسبیح آپ نے پڑھی ہے نا، اسی طرح اس تسبیح کے بھی کمالات اور اس کی برکتیں انتہا کو پہنچتی ہیں۔ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا جاتا ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر اسی طرح برستی چلی جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے یہ ذکر جو اس کے بعد والا ذکر ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ چوتھے نمبر والی چیز میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں، اسی طرح پھر آخری 5ویں چیز بتاؤں گا تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور دعا میں جو ترتیب بتائی جائے اسی طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ کہتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے، آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے اور ہر دکھ مصیبت ختم ہو جائے، ہر مسئلہ حل ہو جائے، تو اب آپ نے یوں کہنا ہے، یا خبیرو، اے خبر رکھنے والے، اے خبر رکھنے والے۔ تو اللہ ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے تمام معاملات میں باخبر ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کی بھی پھر غرض نہیں رہتی، یعنی مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اب یہ پکار جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، حقیقت میں یہی پکار انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں انسان کا تصور گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا ہے، یہ مہینہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے باقی مہینوں پر کئی طرح سے فوقیت رکھتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ کوشش کریں یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، اب یہ جو تسبیح بتائی ہے نا، اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنی، اس کے بعد آخری تسبیح ہوگی وہ بھی آپ نے 41 بار ہی پڑھنی ہے۔ لیکن جب یہ عمل مکمل کر لیں، اس تسبیح کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، تو کل یعنی کہ یکم شعبان المعظم ہوگی، صبح بروز بدھ، تو آپ نے بدھ کے دن کیا کرنا ہوگا، اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، حسب توفیق اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز آپ ضرور صدقہ کریں، 5 روپے 10 روپے، ایک مٹھی چاول، گندم، جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہر قسم کی مشکلات سے انسان کو بچاتا ہے، ہر غم، یعنی صدقہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور صدقہ رزق میں وسعت اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، بیماریوں کے لیے صدقہ شفا کا سبب بنتا ہے، صدقہ مصیبتوں، حادثات اور اس طرح کی آفات سے بھی بچاتا ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ عمل کے اندر بعض اوقات کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی یا سستی ہو جاتی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو دور فرما دیتا ہے اور اس بندے کے اس عمل کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، صدقہ معاشرے میں محبت، ہمدردی، اخوت کو فروغ دیتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن بھی سایہ بنے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صدقہ مال کو نقصان اور آفت سے بھی بچاتا ہے۔ صدقہ خلوص، عاجزی اور احسان بھی جتلائے بغیر دینا چاہیے۔ اس لیے جیسے آپ کو کہا ہے، چاہے پرندوں کو، چڑیوں کو، غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، جس طرح مناسب ہو سکے آپ اسی طرح ادا کریں۔ انشاءاللہ اس سے رزق، شفا، حفاظت، اللہ کی رضا ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اپنانی چاہیے۔ اب آپ نے جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں نا، آخری تسبیح جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، دعا میں اول آخر آپ نے ایک بار درود پاک لازمی پڑھنا ہوگا، اور ہماری آج چاند رات میں خصوصی دعا ہے، جو لوگ دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے فقط اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، وہ الفاظ کیا آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو پڑھتے ہوئے گناہوں کا تصور لازمی رکھنا